أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام لائق صد تکریم معزز حاضرین جمعہ، آج ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شعبان کے آخری دن میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اس خطبے کا مفہوم یا خلاصہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی اس مبارک مہینے کی عظمت، اس کے احکامات، اس کی اہمیت اور اس میں کیے جانے والے کاموں کی طرف اپنے صحابہ کی توجہ مبذول فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائے اور بندے کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ نہ آتا ہو تو اس نعمت کے ضائع ہونے کا امکان بھی ہے اور بے قدری کا بھی انتہائی خدشہ ہے۔ رمضان نہ جانے زندگی میں کسے نصیب ہوگا، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگی کا یہ آخری رمضان المبارک ہوگا، اور پھر مرنے کے بعد جب ان نیکیوں کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا تب انسان کو احساس ہوگا کہ یہ دنیا میں کتنی بڑی نعمت تھی جو ہمیں ملی، اور ہم اس کی کما حق ہو تعظیم نہ کر سکے اور ہم اس کی قدردانی نہ کر سکے، کما حق ہو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پہ فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن کریم کا انداز بھی بہت عجیب ہوتا ہے، الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں لیکن ان میں جامعیت اور ان میں لچک اور ان کے معنی مفاہیم میں وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک سطر اور ایک لائن کی آیت میں 3 مضامین کو بیان فرما دیا۔ کتب علیکم الصیام سے روزے کی شرعی حیثیت کو بیان کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم سے روزے کی تاریخی حیثیت کو بیان کیا، اور لعلکم تتقون سے روزے کے مقصد کو بیان فرما دیا۔
اب کوئی آدمی اتنی مختصر عبارت میں 3 مضامین پر مشتمل گفتگو کرے اور چوتھے نمبر پر اپنے مخاطبین کو بھی لفظ تخاطب اسی کے اندر ہی استعمال کر لے، اسی میں ہی لے آئے، یہ واقعی الفاظ کے استعمال، یا یوں کہہ لیجیے قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو خطاب نہیں کیا۔ جہاں عمومی خطاب ہوتا ہے وہاں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور جہاں خصوصی خطاب ہوتا ہے وہاں کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ماننے والوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے ماننے والوں سے خطاب کیا ہے، یہاں عام انسانوں سے خطاب نہیں کیا، یہ عمومی خطاب نہیں ہے، خصوصی خطاب ہے۔ اور روزے کی شرعی حیثیت یہ بیان کی گئی کہ کتب علیکم الصیام، روزہ تم پہ فرض ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ترک نہیں کیا جا سکتا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اسی رکوع میں آگے ارشاد فرمایا جس پر یہ مہینہ آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کا اہتمام کر لے، روزے رکھنا شروع کرے۔ اور دوسرے جملے میں فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، چونکہ یہ حکم بظاہر ایسا ہے جو طبیعت پر ذرا شاق گزرتا ہے۔ ویسے تو انسان کا مزاج سہولت پسند ہے، ہر عبادت کی طرف اس کا التفات نہیں ہوتا، اسے اپنے نفس کو لانا پڑتا ہے، اور برائی کی طرف شیطان نفس کو خود کھینچ کر لے جاتا ہے۔ قرآن کریم نے نماز کے بارے میں بھی فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ پڑھنی بڑی مشکل لگتی ہے سوائے خشوع والوں کے، خشوع والوں کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ آپ کسی بے نمازی سے کہیں نماز پڑھو آؤ چلتے ہیں، وہ ایسے ایسے ہیلے بہانے بیان کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے ہوتا کیا ہے۔ تو اسی طرح پر روزے کی صورتحال یہ بظاہر نفس کی بالکل مخالفت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کا جملہ بھی ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر نہیں فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اگر تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیا جائے یا تاریخ اسلام کا، انسان اول سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی امت، کوئی نبی، کوئی رسول ایسا نہیں ہوگا جسے روزہ رکھنے کا حکم نہ دیا گیا، اس لیے کہ اسلام کی تحقیق یہی ہے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اگرچہ غیر مسلموں کی تحقیق یہ ہے کہ انسان اولاً انسان نہیں تھا، یہ کوئی بندر کی نئی شکل ہے یا کوئی تبدیل ہوئی شکل ہے کہ یہ جس سے چلتے چلتے انسان بن گیا۔ اگرچہ ہمارے پاس نقلی دلائل بھی ہیں ان کا رد کرنے کے لیے، عقلی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر بندر سے بنا تھا تو پھر آج کیوں نہیں بنتا، لیکن اگر انسان انسان سے بنا تھا تو آج بھی انسان انسان سے بن رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایام 20 کے روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ ایام 20 چاند کی تاریخ جو 13، 14 اور 15 ہوتی ہے، انہیں روشن دن کہتے ہیں، چونکہ رات ساری چاند چمکتا ہے اور دن میں سورج چمکتا ہے۔ ان دنوں کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں، دن تو روشن ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا پر تشریف لائے تو حضرت کا آنا یہی بر صغیر میں ہوا تھا۔ سرندیب جو انڈیا کا علاقہ تھا، پاکستان ہندوستان یہ اکٹھا تھا، تو سرندیب میں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا، جنت سے اترے تو یہاں ہندوستان میں اترے تھے۔ اور حضرت حوا کا نزول جو ہوا وہ جدے میں ہوا تھا۔ جدہ عربی زبان میں دادی کو کہتے ہیں، شاید اسی وجہ سے اس کا نام آج تک جدہ ہی ہے، چونکہ انسانیت کی دادی کا نزول یہاں پر ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آنے کے بعد بعض حضرات نے لکھا کہ ایک دن آئینے میں یا پانی میں اپنا عکس دیکھا، اپنی شکل دیکھی، جو بھی اس دور میں کوئی صورت ہوگی، تو وہ دیکھا کہ جنت کا حسن وہاں کی رعنائی چہرہ انور پر نہیں تھی، تو پریشان ہوئے۔ ظاہر ہے جنت کا حسن وہ جنت میں ہوگا، جنت کی جوانی وہ جنت میں ہوگی، جنت کی صحت وہ جنت میں ہوگی۔ دنیا میں تو صحت کے ساتھ بیماری بھی ہے، جوانی کے ساتھ بڑھاپا بھی ہے، حسن کے ساتھ بیماریاں بھی لگی ہوئی ہیں، حسن کے زوال کے اسباب بھی ہیں۔ تو اس لیے پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے تو وہ شجرہ ممنوعہ کے کھانے پر معافی مانگی گئی، پھر اپنے گئے ہوئے حسن کی واپسی کے لیے درخواست کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حسن کو واپس لانے کے لیے جو نسخہ کیمیا عطا فرمایا وہ ایام 20 کے روزے مرحمت فرمائے۔ فرمایا کہ ایام 20 کے روزے رکھو، تمہارا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے
چونکہ ان دنوں کی راتیں بھی حسین ہوتی ہیں تو ان دنوں میں روزہ رکھنے کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے پر نورانیت اور حسن عطا فرما دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے یوم عاشور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک یوم چھوڑ کر ایک یوم کا روزہ، یعنی ایک دن افطار فرماتے ایک دن روزہ رکھتے۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں صوم داؤدی بھی کہتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت سال میں 6 ماہ روزے رکھا کرتے تھے، 6 ماہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُهُ 40 لَيْلَةً۔ تو یہ 40 راتوں کا جو کوہ طور پہ گزارنے کا ذکر آیا، ان 40 راتوں کے دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روزہ رکھوایا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کا اپنے آپ کو مکلف سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہندوازم ہے، دنیا میں ہندو نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا مذہب قدیم ترین مذہب ہے، تو ہندوازم کے اندر بھی باقاعدہ روزہ رکھا جاتا ہے اور اسے شرعی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے صرف ایک جملہ کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پہ روزے اس طرح فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ ایک جملے میں پوری تاریخ انسانیت کو سمو کر رکھ دیا۔ آپ تاریخ پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو اس جملے کی تشریح ملتی چلی جائے گی کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ سابقہ امتوں پر روزے فرض تھے۔ اور اس روزے کا مقصد جو آخری جملے میں آخری لفظ میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ تمہیں متقی بنانا۔ اب دیکھیے روزے کا مقصد کوئی رزق کی کمی نہیں ہے، کوئی بجٹ کی شارٹیج نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اپنے گھروں اور دسترخوانوں کی طرف توجہ کریں گے تو رمضان المبارک میں ہم عام دنوں کی بنسبت زیادہ نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ سحری میں باقاعدہ کھانے کے لیے مختلف انواع کا اور نعمتوں کا استعمال ہوتا ہے، اور افطاری میں بالخصوص وہ لوگ جن کو تراویح پڑھنے کی یا پڑھانے کی فکر نہیں ہوتی، ان کے دسترخوان تو بہت ثقیل قسم کی غذاؤں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے رمضان کو سحری اور افطاری تک محدود کر لیا۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ سحری اچھی ہونی چاہیے، افطاری اچھی ہونی چاہیے۔ جب بھی کسی سے کہا جائے رمضان آ رہا تیاری کر لی ہے، اس کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ پورے مہینے کا راشن لیا یا نہیں لیا۔ بھئی رمضان کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام تھا، رمضان کھانے پینے کے اہتمام کا نام تو نہیں تھا۔ کھانے کو تو جو مل جائے صبح میں وہ بھی کافی ہے، تھوڑا شام میں مل جائے وہ بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا۔ اب متقی بنانے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کھانا سارا سال حلال ہے، دن میں سورج کی روشنی اجالے میں آپ کھا سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہیں کھا سکتے۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ پینا حلال تھا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہیں پیا، چھوڑ دیا۔ اپنی بیوی سے ذاتی جنسی تعلقات حلال تھے، لیکن صبح صادق سے غروب آفتاب تک چھوڑ دیے، حلال تھا چھوڑ دیا۔ لیکن سوئے اتفاق یہ ہے کہ غیبت پہلے بھی حرام تھی، وہ روزہ رکھ کے بھی نہیں چھوڑی۔ جھوٹ بولنا پہلے بھی حرام تھا، وہ روزہ رکھ کے بھی نہیں چھوڑا۔ فراڈ کرنا پہلے بھی حرام تھا، وہ روزہ رکھ کے بھی نہیں چھوڑا۔ بددیانتی پہلے بھی حلال تھی، وہ روزہ رکھ کے بھی نہیں چھوڑی۔ بد نظری پہلے بھی حرام تھی، وہ روزہ رکھ کے بھی نہیں چھوڑی۔ موبائل پہ غلط چیز دیکھنا پہلے بھی حرام تھا، وہ روزہ رکھ کے بھی نہیں چھوڑا۔ تو روزے کا مقصد تو حل نہیں ہوا۔ قرآن کریم نے روزے کا مقصد بتایا لعلکم تتقون، کہ تقوی کی صفت کو پیدا کرنا ہے۔ اور اگر بیمار کو دوائی بھی صحیح ملے اور تشخیص بھی صحیح ہو جائے لیکن علاج پھر بھی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا دوائی کا استعمال صحیح نہیں کیا یا تشخیص صحیح نہیں ہوئی۔ اب تشخیص بھی صحیح ہے، دوائی بھی ٹھیک ہے، بیمار کا حکیم اور طبیب بھی ماہر ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے بد پرہیزی کی ہے جو تقوی حاصل نہیں ہوئی۔ تو رمضان المبارک کا مقصد ہمارے مزاج میں تقوی کا آنا ہے، اور وہ تقوی کیا ہے؟ ایک عجیب کیفیت کا نام ہے جو ہمیں افطار کے وقت میں نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا، ہم بھی دیکھتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ افطار کے وقت میں دسترخوان لگا ہوتا ہے۔ اب دسترخوان پہ کھانے کی چیزیں بھی ہیں، پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ گرم موسم ہو تو پینے کی چیز کی طرف طبیعت کا التفات اور میلان زیادہ ہوتا ہے، ٹھنڈے موسم میں کھانے کی چیز کی طرف التفات ہوتا ہے۔
ناسمجھ بچے بعض دفعہ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کے نا اپنے بڑے بہن بھائیوں ماں باپ کے منہ تک لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو منہ میں ڈالو، لیکن وہ باپ بھی منع کرتا ہے بچے کو، ماں بھی منع کرتی ہے ایسا کرنے سے، بھائی بھی منع کرتا ہے، بہن بھی منع کرتی ہے، اور وہ پوچھتا ہے کیوں؟ کہتے نہیں بیٹا ابھی نہیں، ابھی 5 منٹ رہتے ہیں، 7 منٹ رہتے ہیں۔ کس چیز میں 5 منٹ ہیں؟ کس چیز میں 7 منٹ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حلال رزق کو کھانے کی اجازت ملنے میں 5-7 منٹ رہتے ہیں۔ اب وہ جو اوپر سے آنے والے حکم کی انتظار میں بیٹھا ہے نا کہ مجھے اجازت ملے گی تب میں اس رزق کو کھاؤں گا، اگر اجازت نہیں ملے گی نہیں کھاؤں گا، اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے کہ سارا سال اگر یہی تصور رہے کہ اس کام کی اجازت ملے گی تو کروں گا، نہیں ملے گی تو نہیں کروں گا، اگر یہ کیفیت سارے سال کے لیے حاصل ہو گئی تو روزے کا مقصد حاصل ہو گیا، اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی تو پھر کھانے پینے کو چھوڑا ہے، روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ تقوی کی مفسرین نے مختلف تفاسیر لکھی، لیکن بہترین اور آسان ترین تفسیر وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر بیان کی تھی۔ پوچھا کہ ابی تقوی کس کو کہتے ہیں؟ عرض کیا امیر المومنین کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرنا ہوا؟ فرمایا کہ کئی دفعہ گزرنا ہوا۔ کہا کس طریقے سے گزرتے ہو؟ فرمایا ان پہ نظر بھی رہتی ہے، کپڑوں کو سمیٹتا ہوں، بڑی احتیاط کے ساتھ بچ بچاؤ کر کے وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ فرمایا عرض کیا کہ گناہوں سے یوں بچ بچا کے گزر جانا زندگی سے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تب دیکھیے قرآن کریم نے یہی مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون۔ کوئی راشن کا پرابلم نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا، کوئی بجٹ کا پرابلم نہیں ہے، لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا ہے۔ اور ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، ایسا کر لینا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، چند آیات کے بعد ارشاد فرمایا جس پر مہینہ آئے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اب دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں کی طرف ہماری رمضان المبارک میں توجہ دلائی۔ ایک تو قرآن کریم نے یہ توجہ دلائی نا، لعلکم تتقون، کہ تمہیں متقی بنانا ہے۔ اور تقوی کے لیے جس طرح آج ہم رمضان میں حلال چیزوں کا ترک کریں گے، اسی طرح ہمیں سارا سال حرام چیزوں کا بھی ترک کرنا ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حلال کا ترک کروانا، اس حلال حرام کے ترک کروانے کے لیے ایک مشاہدہ، ایک تجربہ کروایا جاتا ہے، ایک عملی مشق کروائی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی خوراک کے طور پر قرآن کریم مرحمت فرمایا۔ کسی بھی بیمار کا علاج کرنے کے لیے یہی طریقہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی طبیب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، آج بالخصوص وہ ایسا نہیں کہیں گے کہ پہلے 10 دن پرہیز کر کے آؤ پھر تمہارا علاج شروع کریں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ وہ آپ کو جاتے ہی دوائی دیں گے، کہیں گے سب سے پہلے یہ خوراک استعمال کر لو، اس خوراک کے استعمال کرنے کے بعد تمہارا علاج شروع ہے، اب فلاں چیز سے بچتے رہنا اور روزانہ یہ ڈوز اتنی مقدار میں استعمال کرتے رہنا۔ رمضان المبارک کا چاند چڑھا، جیسے ہی روزہ شروع ہوا تو ہمیں 20 رکعت نماز تراویح کی پہلی خوراک دی جاتی ہے، اور اس میں حافظ صاحب کوئی 1 پارہ، کوئی 1.25 پارہ، 1.5 پارہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بعض ماشاءاللہ 5-5 10-10 پاروں کے ساتھ بھی قرآن کریم 3-3 راتوں میں بھی قرآن کریم سنانے والے سنا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے پہلی خوراک ملنے کے بعد اگلے دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمارا پرہیز شروع ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کائنات کی نعمتوں کا ایک سلسلہ چلا تھا نا، ان میں سب سے عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام سے وہ جو صحیفوں کا اور کتابوں کے نزول کا سلسلہ چلا تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے سب سے عظیم ترین کتاب، جسے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، عظیم ترین کتاب ہمیں مرحمت فرمائی۔ اور اسی طرح آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ چلا تھا، اور نوح علیہ السلام سے رسالت کا سلسلہ چلا تھا، وہ نبوت اور رسالت کے سلسلے کی تکمیل میں امام الانبیاء اور امام المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مرحمت فرمائے۔ اور اسی طرح سابقہ امتوں کو روزے تو ملے، لیکن رمضان المبارک کے یہ فضائل و مناقب نہ مل سکے، وہ فضائل و مناقب بھی ہمیں عطا فرمائے۔ یعنی عظیم ترین پیغمبر، عظیم ترین مہینہ اور عظیم ترین کتاب وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس مہینے میں انہی عظیم ترین نعمتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے یعنی رمضان سے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہی فرمایا تھا لقد اظلکم شہر عظیم، کہ ایک عظمت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ عظیم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بڑی عظمت والی چیز کوئی نہ ہو۔ جیسے دیکھیے نا، ہم تسبیح رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اب رب کے لفظی معنی تو پالنہار کے ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں، پالنہار کے بھی ہوتے ہیں، یہ رب الناس سے بھی آتا ہے۔ مجازی طور پر مالدار کو رب المال کہتے ہیں، یہ اضافت کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے، لیکن جب رب عظیم کہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے بڑا رب کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کو قرآن العظیم کہا گیا، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح پر شرک جو سب سے بڑا عظیم گناہ تھا اسے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ تو عظمت والا عظیم کا جو لفظ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ ایسی عظمت والی چیز جس سے بڑی اور عظمت والی چیز نہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد اظلکم شہر عظیم، عظیم مہینہ تم پر آ رہا۔ اور ہمارے ہاں کچھ اس مہینے کی بے قدری، کچھ نہیں کہنا چاہیے، بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اولاً تو احترام رمضان کا خیال نہیں کیا جاتا۔ روزہ ایک الگ عبادت ہے، رمضان کا احترام الگ عبادت ہے، ہمارے ہاں اس میں فرق نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے ایک آدمی عام دن میں روزہ رکھے نا اور وہ روزے کو توڑ دے تو اس پر ایک روزے کے بدلے ایک روزہ قضا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی بلا عذر رمضان کا روزہ رکھے اور توڑے تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ 60 روزے مسلسل رکھے، یہ وہ روزہ بھی ایک توڑا، یہ روزہ بھی ایک توڑا، لیکن اس کے بدلے میں ایک روزہ، اس کے بدلے میں 60 روزے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہاں رمضان کی توہین کی ہے اور رمضان کی توہین کی اس کو سزا ملے گی۔ اور وہاں عام آدمی اگر عام دنوں میں روزہ توڑتا ہے تو وہ رمضان کی توہین نہیں کرتا، روزے کو خراب کرتا ہے، تو روزے کے بدلے میں روزہ رکھے گا۔ اولاً رمضان المبارک میں ہر مسلمان کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ثانیاً کوئی آدمی کسی عذر کی بنا پر اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس آدمی کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، چھپ کر کھائے تاکہ رمضان کا احترام اور تقدس اپنی جگہ پہ برقرار رہ سکے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے ہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھا، بازار میں ایک دفعہ جانا ہوا، وہ لوگ بیٹھے ہوئے کاؤنٹروں پر ایسے دوپہر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جس طرح یہ کوئی اسلامی ریاست نہیں، کسی غیر اسلامی ریاست میں ہم لوگ پھر رہے ہیں۔ ڈرائیور گاڑی بھی چلا رہا ہے اور بلا تکلف سگریٹ نوشی بھی کر رہا ہے، اسے احساس نہیں ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی سلطنت اسلامیہ میں رہ رہا ہوں۔ اور اسی طرح پر اگر کوئی آدمی گانا بجانے کا عادی ہے تو اس کے ہاں کیا رمضان کا دن، کیا رمضان کی رات، ہمارے ٹیلی ویژن بجتے ہیں، ہمارے ڈیک بجتے ہیں، ہمارے ہاں وہ درزی رات کو کپڑے سلائی کرنے کے نیند سے بچنے کے بہانے میں ساری رات ساتھ میں گانے بھی سن رہا ہے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے نبی کی مبارک زبان نے کون سا جملہ کہا تھا کہ لقد اظلکم شہر عظیم، کے عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اسے احساس تک نہیں، اس کے کانوں سے یہ جملہ کبھی ٹکرایا ہی نہیں کہ کون سی نعمت اللہ کے نبی ہمیں عطا فرما کے گئے اور ہمیں متوجہ کر کے گئے۔ اور پھر ہمارے جو نمازی حضرات ہوتے ہیں، جو رمضان المبارک کا احترام کرنے والے، ہم لوگ بھی بہت ساری اپنی غفلتوں اور بے عملیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ صرف یہ نہیں، کوئی عقیدے کی بنیاد پر نہیں، کمزوری کی بنیاد پر بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو پورا سنانے یا سننے کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض تو نہیں کیا کہ قرآن کریم سنانا ہی سنانا ہے، وہ تو حافظ سنائیں گے، لیکن سننے کا بھی تو کوئی اہتمام کر لیا جائے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ سابقہ امتیں جس نعمت کو امتیں نہیں انبیاء ترستے رہے، وہ نعمت بن مانگے بغیر استحقاق کے ملی ہے۔ اور ہمارے ہاں بے قدری کا عالم یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور سننے والوں کے پاس سننے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے شیخ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو نیکی ہے نا، یہ آخرت کی کرنسی ہے، جس ملک کی کرنسی جہاں چلتی ہو وہاں اس کی قدر و قیمت کا پتہ ہوتا ہے۔
آج روپیہ ہے یہاں گرا پڑا ہو نا 5,000 روپے کا نوٹ، تو کتنے لوگ جھک جھک کر اس کو دیکھیں گے اور اٹھائیں گے. کوئی بیچارہ شریف النفس اس ذلت سے بچنے کے لیے نہ اٹھائے تو الگ بات ہے، لیکن نظر التفات ضرور اس کی طرف جائے گی کہ یہ 5,000 کا نوٹ پڑا. اس لیے کہ جس جہان میں رہ رہے ہیں نا، اس جہان کی کرنسی یہ ہے. آج کسی کو ریال مل جائے، ڈالر مل جائے، اس لیے کہ اس دنیا میں چلنے والی کرنسی ہے، فوراً اس کی طرف لپکے گا. لیکن وہ جو آخرت کی کرنسی مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ بھی نہیں ہے. اور اس کی طرف ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دلیل مل جائے تھوڑی تراویح پڑھنے کے لیے، چلو تھوڑی پر بھی گزارا کر لیا کریں. کبھی وہ بھی دلیل ڈھونڈی کہ تھوڑے رزق پر بھی اکتفا کرنے کی کوئی دلیل مل جائے کہ چلو تھوڑا سا کما کے اپنی زندگی کا گزارا کر لیں. دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، اس کے لیے تھوڑا کمانے پر اکتفا نہیں ہے، لیکن وہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس پر بڑی کفایت شاری ہمیں یاد آتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا اہتمام فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں شیخ عثمان ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے کتاب لکھی مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی جلد 2 کے اندر یہ روایت ہے، صفحہ 394 کے اوپر حضرت فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعۃ والوتر فی رمضان، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت اور وتر نماز رمضان میں پڑھا کرتے تھے. اور آج بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چونکہ مطالعہ نہیں کرتے، ہم نے دنیا کے بارے میں بہت ریسرچ اور تحقیق کی ہے، آخرت کے بارے میں ہماری کوئی تحقیق نہیں ہے. قرآن کریم نے ہماری نفسیات کے بارے میں کہا نا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دنیا کے فنکاریاں تمہیں بہت آتی ہیں، آخرت کے بارے میں تم بالکل غافل ہو، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اور آج کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تراویح کا لفظ تو استعمال ہی بہت دیر کے بعد ہونے لگا ہے. کتنی دیر کے بعد استعمال ہونے لگا؟ میں دیکھ رہا تھا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم باقاعدہ 5 تراویحیں پڑھا کرتے تھے. یہ تراویح کی جمع تراویح ہوتی ہے، چونکہ آپ حضرات عربی سے واقفیت کم رکھتے ہیں. تراویح کہتے ہیں 4 رکعتوں کو، جن 4 تراویح کے بعد ہم بیٹھ کے تسبیح تراویح پڑھتے ہیں، ان 4 تراویح کو ایک تراویح کہتے ہیں. یہ لفظ اس دور میں خلافت راشدہ کے دور میں بھی استعمال ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام 5 تراویحیں پڑھا کرتے تھے، یعنی 5 دفعہ 4 کر کے تراویح پڑھا کرتے تھے. اب خود اندازہ لگا لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت آ رہی ہے، خلفائے راشدین سے آ رہا ہے کہ ہم شروع سے ہی 5 تراویحیں یعنی 4 دفعہ کر کے 5 دفعہ تراویح پڑھا کرتے تھے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ تراویح کا لفظ ہی بہت دیر کے بعد ایجاد ہوا ہے، شاید آپ حضرات نے مطالعہ کے اندر کمی کی ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، پتہ نہیں زندگی میں کس کو ملے کس کو دوبارہ نہ ملے. اور پھر رمضان جیسی نعمت، خدا کی قسم دیکھیے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ بھی عجیب ہیں. کمپنی تھوڑے پیسے لے کر بہت بڑا پیکج لے رہے نا، تو ہر نوجوان دوسرے کو بتاتا ہے پتہ نیا پیکج آیا ہوا ہے، اس میں اتنے منٹ ہیں، اتنے جی بی ملتے ہیں، فلاں ملتا ہے فلاں ملتا ہے. ہر آدمی دوسرے کا بھلا کرنے کے چکر میں ہے کہ پیکج بہت بڑا ملا ہے. کبھی رمضان کے پیکج بھی پڑھے کہ رمضان کے پیکج کیسے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سلمان فارسی میں اس کے پیکج بیان کیے. میرے پاس وقت نہیں میں پورے پیکج بیان کرتا کہ رمضان کے کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ نفل نماز کو فرض نماز کا درجہ دے دیا گیا ہے. نفل پڑھیں گے فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور فرض نماز جس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں ارشاد فرمایا تھا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو رمضان میں جتنی فرض کے بعد عام دنوں میں قبول ہوتی ہے اتنی نوافل کے بعد قبول ہوتی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک فرض نماز کو 70 فرائض کے برابر درجہ دیا گیا ہے. اور پھر روزہ رکھنا کتنا مشقت کا کام ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آدمی کو بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنا اور اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا. ایک پیکج یہ بھی بیان کیا گیا، ارشاد فرمایا جو روزے دار کو افطار کروا دے اس کے روزے کے برابر اس کو بھی ثواب دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تقسیم نہیں ہوا کرتی ہے، یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر ثواب پورا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی 100 آدمی مل کر مسجد بنا دے، اللہ ہر آدمی کو پوری مسجد کا ثواب دیتے ہیں، تقسیم نہیں فرماتے.
یہ اس کی شان کے خلاف ہے. اب وقت نہیں میں عرض کرتا. بخاری شریف میں باقاعدہ روایت ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پورا ثواب ملتا ہے. اب دیکھو ہمارے ہاں یہ سوال پیدا ہوگا اور اس دور میں بھی ہوا چونکہ کچھ حالات ملتے ہیں. آج لوگ مہنگائی کے ستائے ہوئے بیچارے پریشان, گھر کا اپنا بجٹ پورا نہیں ہوتا, کون کسی کے لیے افطاری کا انتظام کرے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا, انہوں نے کہا حضور کون کسی کو افطاری کروا سکتا ہے؟ کس میں اتنی سکت ہے کہ کسی کو افطار کروائے اور پھر اس کا روزے کا ثواب لے لے؟ ارشاد فرمایا پیٹ بھر کے کھلانا مقصود نہیں ہے, ایک کھجور سے افطار کروا دینا, پانی کے گھونٹ سے افطار کروا دینا. ایک جملہ ارشاد فرمایا وَمُذْقَةُ اللَّبَنٍ, ایک لسی کا گھونٹ پلا دینا. فرمایا سارے روزے کا ثواب یہ کھینچ لے گا. یہ نہیں کہ ادھر سے ختم ہو جائے گا, اس کے پاس بھی رہے گا, اس کے پاس بھی رہے گا. آپس میں موانست بھی ہے, الفت بھی ہے, لیکن ساتھ میں ثواب بھی ہے. تو کبھی پھر عرض کروں گا, اللہ تعالیٰ نے بہت عظمت والا مہینہ, اور اس میں ہمارے ہاں ایک اور بھی سستی ہوتی ہے. بہت سارے افراد وہ بھی جو نماز تراویح پڑھنے والے جب قرآن کریم مکمل ہو جائے تو پھر اس میں سستی کر لیتے ہیں. یعنی پورا قرآن سن لیا. قرآن کریم الگ سنت ہے پورا سننا, اور نماز تراویح پورا مہینہ پڑھنا یہ الگ سنت ہے. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک جگہ پر پورا قرآن کریم سن لیا, اب وہ اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہے چلو میں کسی اور مسجد میں جا کے تراویح پڑھ لیتا ہوں. یہ تو ہو سکتا ہے, ظاہر اب اس کی وہ ترتیب مکمل ہو چکی, لیکن نہ تراویح کو چھوڑا جائے نہ روزے کو چھوڑا جائے. اور آخر میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ اگر رمضان میں ہم رمضان کی وجہ سے حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں تقوی اختیار کرنے کے لیے, تو اس مشق اور نیت کے ساتھ چھوڑا جائے کہ رمضان میں صرف حلال کو چھوڑیں گے, باقی سارا سال حرام کو بھی چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق.